خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ماں اور بچے، نوزائیدہ بچوں کے انفیکشنز کے بارے میں ابتدائی معلومات دو مضامین میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اب ہم آپ کو ان سے بچنے کے بارے میں سسٹمک طریقے سے اور جو بھی انفیکشن کنٹرول کے طریقے ہیں وہ بتائیں گے، تاکہ آپ کو، عوام الناس کو صحیح معلومات ہو سکیں اور وہ ان پہ عمل کر کے اپنی فیملیز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہتر طریقے سے انفیکشن کنٹرول کر سکیں۔ نمبر 1، بہتر یعنی کہ بہر وقت ویکسین دینا، صحیح ٹائم پر ویکسین دینا۔ بعض دفعہ یہ ویکسین جو ہے غلط ٹائم پہ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح ادراک ہونا چاہیے کہ کس وقت ویکسین دیا جائے، کس وقت بیماریوں کو روکا جائے۔ وہ طبی عملہ جو ہے، ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں، ان کے پاس چارٹ موجود ہوتا ہے، اس کے حوالے سے وہ ویکسین دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ویکسین دینے سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انیشل اسٹیجز ہے اور شروعات ہے، پریگنینسی کی شروعات ہے، پہلا منتھ ہے، دوسرا منتھ ہے، اگر اس میں چکن پاکس کا ویکسین دیا جائے تو چکن پاکس کا ویکسین جو ہے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، جس میں بچے کی ڈیفارمیٹیز، دماغ کا صحیح طرح ڈیولپ نہ ہونا، نظام یورینری سیکریشن یعنی کڈنیز وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوتے، بعض دفعہ ہاتھ اور پیر جو ہے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ ویکسین بھی، اگر ویکسین کو دینا اور اس کو صحیح وقت پہ دینا بہت ضروری ہے، اور اس کے معلومات صحیح طور پر ڈاکٹرز کو ہوتی ہے، ان سے مشورے کے بغیر ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، صحیح طریقے سے ہاتھ دھونا۔ ہینڈ واشنگ ہر لیول پہ ضروری ہے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہینڈ واشنگ کے عمل کو۔ نمبر 3، ہاتھوں کو خشک کرنا۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو ایسے سسٹم کے ذریعے ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے جس میں دوبارہ ہاتھ جو ہیں ٹیپ کو بند کرتے وقت دوبارہ انفیکٹ نہ ہو جائیں۔ تو ایسا سنک استعمال ہو جہاں پر کونی سے یا پاؤں کے ذریعے یا آٹومیٹک ڈسپنسر پانی کا ہو، جس کے ذریعے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اور ہاتھوں کو خشک کرنے کا طریقہ اگر موجود نہیں ہے، ہاٹ ایئر موجود نہیں ہے، تو ہاتھوں کو کسی بھی ویسے عام ایئر سے ہی خشک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، یونیورسل اور اسٹینڈرڈ احتیاطی تدابیر کا اپنانا، یعنی کہ یونیورسل پریکاشنز یا اسٹینڈرڈ پریکاشنز جو کے لیے ضروری ہیں، یعنی کہ جو رطوبتیں اور خون اور جسمانی رطوبتیں جو کہ انفیکشس ہوتی ہیں، ان کو بچانے کے لیے پروٹیکٹیو مٹیریل استعمال کرنا، یعنی کہ ہاتھوں کے لیے میڈیکل گلوز استعمال کیے جاتے ہیں، نوز کے اوپر یعنی کہ ماسک استعمال کیا جاتا ہے، آنکھوں پر پروٹیکٹیو یعنی کہ گلاسز استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایپرن یعنی کہ گاؤن پہنا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے نا عمل کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو، یعنی کہ ڈاکٹرز حضرات یا ٹیکنیشینز یا نرسنگ اسٹاف جو ہے نا اپنے آپ کو ان جراثیموں سے بچا سکتا ہے، انفیکشن سے بچا سکتا ہے، اور دوسرے مریضوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، صحیح زچگی اور اس سے پہلے کی احتیاط، یعنی کہ جو پریگنینسی کے دوران اینٹی نیٹل کیئر ہے وہ پراپر طریقے سے کی جائے۔ نمبر 6، زچگی یعنی کہ پریگنینسی کے دوران ماں کو مندرجہ ذیل بیماریوں کے خلاف اسکرین کرنا چاہیے۔ وہ بیماریاں کیا کیا ہیں؟ وہ بیماریاں جو ہیں روبیلا ہے، ہرپیس سمپلیکس ہے، ٹاکسوپلازما ہے، سفلس ہے، CM وائرس ہے، HIV ایڈس ہے، ہیپاٹائٹس B وائرس ہے، ہیپاٹائٹس C وائرس ہے، اور یہ سب اس کی اسکریننگ کر لینی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بیماری ہو تو ان کا علاج کرنا چاہیے، پریگنینسی کے دوران ہی کر دیا جائے، اور اگر علاج نہ ہو سکے تو ان بیماریوں کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈیلیوری کے بعد نیو بورن کے اندر اگر یہ بیماریاں ٹرانسمٹ ہو جائیں گی تو ان کے علاج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 7 ہے زچگی یعنی کہ پریگنینسی کے دوران کی احتیاط اور دیگر مشورے، جن کو اپنا کر
اپنے آپ کو اور ہونے والے بچے کو انفیکشن اور اس کے ہونے والے نقصانات سے کیسے بچایا جائے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ پیدائش کی جگہ یعنی کہ برتھ ایریا کی اچھی طرح صفائی ضروری ہے۔ ماں کی احتیاط سے ہینڈلنگ، ماں کو احتیاط سے ہینڈل کیا جائے اور بچے کو بھی بہت احتیاط سے ہینڈل کیا جائے۔ اس کے بعد ہے ماں کو اپنی اور بچے کی صحت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کو صحیح معلومات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پراپر نئی ماں جو بنتی ہیں ان کو صحیح معلومات موجود نہیں ہوتی، اور ان کے لیے بہت سارے کتابچے اگر بنائے جائیں لوکل لینگویجز میں اور صحیح طرح معلومات فراہم کی جائے تو ماں اپنے بچے کو صحیح طرح اس کے مسائل سے بچا سکتی ہے۔ نمبر 10 ہے صاف پانی اور صاف غذا بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ یہ سب بھی ضروری ہیں کہ خوراک بھی صاف ہو، پانی بھی صاف ہو، جن کے ذریعے جو انفیکشنز پھیلتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ 11 ہے آلات، جو سرجیکل آلات ہیں، جو انسٹرومنٹ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، اور ان کو اچھی طرح اسٹرلائز کیا جائے، جراثیموں سے پاک کیا جائے۔ نمبر 12 ہے ویجائنا ڈوزیج یا صفائی نہ کی جائے، یعنی کہ اس قسم کے جو ڈوزیج دیے جاتے ہیں برتھ کینال کے تھرو، وہ ان کو پراپر وہ نہیں اگر کر سکتے تو وہ نہ کیا جائے۔ ویجائنا کا جو چیک پوسٹ مارٹم انفیکشن کو بڑھا دیتا ہے۔ غیر ضروری طور پر چیک کیا جانا ہاسپٹل کے اندر، اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ انفیکشنز ہو جائیں۔ 14 جراحی یعنی کہ سرجری سے قبل، دوران اور بعد کی احتیاطی تدابیر ضرور کی جائیں۔ 15 حفاظتی اینٹی بائیوٹکس ضرور دی جائیں تاکہ جراحی کے عمل اور بعد میں انفیکشنز نہ ہوں۔ 16 جراحی یعنی کہ سرجری کے زخم کی احتیاط کی جائے۔ اگر وونڈ پیدا ہو گئے ہیں ڈیلیوری کے دوران تو ان کو پراپر طریقے سے اینٹی سیپٹک وغیرہ استعمال کر کے ان کی احتیاط کی جائے۔ 17 کم سے کم انجیکشن کا استعمال کیا جائے۔ انجیکشن لگانے کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انفیکشن کا خطرہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ 18 آلات کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ جو بھی انسٹرومنٹ ہیں غیر ضروری طور پر استعمال نہ کیے جائیں، اگر استعمال کیے جائیں تو ان کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ نمبر 19 کیتھیٹرز کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ کیتھیٹرز بھی انفیکشن پھیلانے کا سبب بنتے ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے، اور اگر استعمال کیا جائے تو ون ٹائم یوز کیتھیٹرز سے استعمال کیے جائیں۔ نمبر 20 ڈاکٹرز انفیکشن پر اپنی نظر رکھے، اگر ہو تو اس کا صحیح وقت پر درست علاج کرے اور صحیح طرح اس کو احتیاط کرنے کے طریقے بتائے جائیں۔ 21 یعنی کہ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، بچے کو بریسٹ فیڈنگ کی جائے۔ بچے کو ماں کا دودھ پلانا بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں بے شمار وائرل ڈیزیزز کے بچانے کے لیے۔ تو بچے کو بریسٹ فیڈنگ کی جائے ماں کی طرف سے، اور بچے کو بریسٹ فیڈنگ کر کے بے شمار بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ 22 نومولود بچے کی دیکھ بھال میں احتیاط کی جائے اور اسے انفیکشن سے بچایا جائے۔ اس معاملے میں ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ بچے کو پراپر طریقے سے ویکسین دی جائے۔ عملے کے لیے ہاسپٹل عملے کے لیے سیمینار اور ورکشاپ کرائے جائیں، تربیتی پروگرام کرائے جائیں۔ ٹین ایج لڑکی کو صحت اور زچگی کے بارے میں تعلیم جائے، یعنی کہ فرسٹ ٹائم جس کی پریگننسی ہو اس کو صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ بچے کے رشتہ داروں اور والدین کو ہدایت دی جائے کہ بچے کو پیار اور زیادہ ہینڈل نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی مسائل ہوتے ہیں کہ جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی سینئر خاتون کے یا سینئر مرد کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر وہ سینئر فرد اگر ٹی بی کا مریض ہے، اور جیسے دادا دادی نانا نانی وغیرہ ٹی بی کا مریض ہیں، یا کوئی اور انفیکشنس ہیں یا وائرل انفیکشنس ہیں، تو بچے کو وہ جب پیار کریں گے یا ہینڈل کریں گے تو بہت آسانی سے
وہ انفیکشن ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اور نوزائیدہ بچہ فوراً اس کے انفیکشن سے متاثر ہو کے بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بہت کیئرفلی طریقے سے بچے کو ہینڈل کیا جائے، اور اگر کسی فرد میں یا کسی رشتہ دار میں یا سینئر پرسن میں کوئی بیماری موجود ہے تو اسے بچوں کو ہینڈل نہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو ربڑ کی چسنی اور دانت نکلنے وقت ایڈز نہ لگائی جائے، یہ بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے زمین پہ گر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ زمین سے گری ہوئی چیزوں کو منہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ بچوں کی ناف یعنی کہ امبلائکل کارڈ کی صفائی کی جائے تاکہ انفیکشنز نہ ہوں۔ کلینک کے کچرے کو صحیح طرح ضائع کیا جائے، یعنی کہ ہاسپٹل یا کلینکس کے اندر جو کچرا ہے ویسٹ ڈسپوزل جو ہے نا وہ پراپر کیا جائے، کیونکہ یہ پیتھولوجیکل ویسٹ ہے اور اس میں بے شمار تعداد میں وائرسز جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کہ بیماری پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک پالیسی بنائی جائے تاکہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ نہ ہوں۔ اس حوالے سے ہاسپٹل کے اینٹی بائیوٹکس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ کون کون سی اینٹی بائیوٹکس جو ہے نا ریزسٹنٹ ہو چکی ہیں، ان کو استعمال نہ کیے جائے۔ اگر وہ کافی عرصے تک استعمال نہ کی جائیں گی تو وہ دوبارہ سے زود اثر اور صحیح اثر اپنا سکتی ہیں۔ ہم احتیاطی تدابیر اپنا کر ماں، فیٹس اور بچے کے انفیکشن سے بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔